بسم اللہ الرحمن عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ویک نمبر 11 اور اسی مناسبت سے مینیجریل اکاؤنٹنگ یا کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ سیریز میں ہمارا لیکچر نمبر بھی 11 ہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے فلیکسیبل بجٹنگ تک کے ایشوز کو ڈسکس کر لیا ہے اپنی کلاس میں۔ آج کا ٹاپک اس حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر ہم آرگنائزیشنز کی پروفٹ پلاننگ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے ٹاپک کا پرسپیکٹیو کچھ یوں ہے کہ جب ہم پروفٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک آرگنائزیشن کے ہول پروسیسز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاسٹ کو رپورٹ کرنا ہوگا، کاسٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کنٹرولنگ پروسیجرز کو ایکٹیولی اپلائی کرنے کے لیے ہمیں جتنے بھی ایلیمنٹس آف کاسٹ ہیں جو کہ ایک مینوفیکچرنگ کنسرنز یا ٹریڈنگ کنسرنز میں لازمی یا انٹیگریٹڈ تصور کیے جاتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا، ان کے ورکنگ شیڈولز کو طے کرنا ہوگا، اور جتنے بھی ایلیمنٹس آف کاسٹ ہوتے ہیں ان کی انڈیویجولی ہمیں ایسے گوشوارے یا شیڈول تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم اس کے لیے آنے والے ٹائم کی بجٹنگ کر سکیں۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم ماسٹر بجٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک ہول پروسیس کا نام ہے کہ جس کے تحت ہم مختلف قسم کے آپریٹنگ یا فائنینشیل بجٹس کو پریپیئر کرنا، ان کو رپورٹ کرنا سیکھیں گے اور ان کا رول دیکھیں گے کہ اوورآل کاسٹ ایکیومولیشن کے اندر اس بجٹنگ کو ہم کیسے پلان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے بجٹس کو مینٹین کر لیں گے، بجٹس کو بنانا سیکھ لیں گے، ان کے کنٹرولنگ پروسیجرز کو سیکھ لیں گے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام پروسیجرز جو کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر، ویدر وہ آرگنائزیشن مینوفیکچرنگ کنسرنز ہو، ٹریڈنگ کنسرنز ہو، تو ہم اس کے پروفٹس کو کنٹرول کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو پوٹینشیل بینیفٹ دینا سیکھ جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس میں آج کے ٹاپک میں بجٹنگ کے ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں آپ کا کورس انسٹرکٹر عناصر شہزاد علی۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں، پہلے ہم اپنے آج کے لرننگ آبجیکٹیوز پہ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے تحت ہمارے مین ایشوز کیا ہوں گے کہ جنہیں ہمیں دیکھنے کی، سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکچر نمبر 11 پروفٹ پلاننگ، اس کو آپ سمپل ورڈز میں بجٹنگ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ آفٹر اسٹڈنگ دس لیکچر یو شوڈ بی ایبل ٹو، یعنی ہم آج کے لیکچر کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ سیکھ سکیں انڈیکیٹ دا بینیفٹس آف بجٹنگ۔ بجٹنگ کیا ہے، ادارے چاہے وہ ٹریڈنگ کنسرنز ہوں یا مینوفیکچرنگ کنسرنز ہوں، وہ کس قسم کے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، بجٹری پروسیس کیا ہوتا ہے، اور بجٹ میکنگ کے اندر جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمیں کون کون سے ایلیمنٹس آف کاسٹ کو جسٹیفائی کرنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا سیکنڈ لرننگ آبجیکٹیو ہے اسٹیٹ دا اسینشیلز آف افیکٹو بجٹنگ، یعنی وہ بجٹ جو کہ کسی بھی ادارے کی پرفارمنس پہ، چاہے وہ رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہمارا آج کا لرننگ آبجیکٹیو ہے آئیڈینٹیفائی دا بجٹس دیٹ کمپرائز دا ماسٹر بجٹ، یعنی جب ہم ماسٹر بجٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک پروسیس کا نام ہے کہ جس کے اندر دو قسم کے یعنی آپریشنل اور فائنینشیل بجٹ جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہم ان کی گفتگو کریں گے، اس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے پہلے لرننگ آبجیکٹیو کی طرف کہ بجٹنگ ہے کیا، دا بیسک فریم ورک آف بجٹنگ، یعنی جب ہم بجٹنگ کی بات کرتے ہیں، اس کی سینیریو کی بات کرتے ہیں، تو بجٹ فریم ورک کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور بجٹ کسے کہتے ہیں۔ A budget is a detailed quantitative plan for acquiring and using financial and other resources، یعنی بجٹنگ ایک مکمل ڈیٹیلڈ qualitative and quantitative plan کو کہتے ہیں کہ جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے
مقاصد اس کے یہی ہوتے ہیں کہ ان تمام فائنینشیل یعنی مالی معاملات کی وضاحت کی جائے یا ان تمام ریسورسز کی وضاحت کی جائے کہ جن کو ہم اپنے آپریشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپریشنز کو مینٹین یا پرفارم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اسپیسیفائڈ فورتھ کمنگ ٹائم پیریڈ، یعنی ہم فوکس کرتے ہیں آنے والے ٹائم پیریڈ کے لیے. یعنی بجٹنگ کی جو مین ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں جو اپنے آپریشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی کاسٹ وقوع پذیر ہونی ہوتی ہے، اس کے متعلق ہم بجٹنگ کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، پروڈکشنز کرتے ہیں کہ کس پیریڈ کے اندر کتنے ہمارے ایکسپینسز ہوں گے اور کس ایلیمنٹ آف کاسٹ پہ ہوں گے. نمبر 1، دی ایکٹ آف پریپیرنگ اے بجٹ از کالڈ بجٹنگ. یعنی اگر ہم اس کی ڈیٹیل کی بات کریں کہ وہ عمل کے جس کے تحت ہم آنے والے وقت کے پروڈکشنز یا گوشوارے تیار کرتے ہیں اس کو بجٹنگ کا نام دیتے ہیں. نمبر 2، دا یوز آف بجٹس ٹو کنٹرول اینڈ آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز. ان بجٹس کو ہی استعمال کر کے ایک آرگنائزیشن کے اندر وقوع پذیر ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ ہم نے، چونکہ ہمارا سبجیکٹ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے، تو ہم نے فائنینشیل یا کاسٹنگ ایسپیکٹس کو مد نظر رکھنا ہے، از نون ایز اے بجٹری کنٹرول. اور وہ تمام ایکٹیویٹیز کے جس کے اندر ہم مختلف قسم کی لاگت یا مالی معاملات کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو ایز اے ہول اب بجٹری کنٹرول کا نام دیا جاتا ہے. نمبر 3، پرائمری وے ٹو کمیونیکیٹ ایگریڈ اپون آبجیکٹیوز. بنیادی مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام ورکنگ انسٹرکشنز کے جن کے اوپر آپ کا اتفاق رائے ہو چکا ہوتا ہے، جتنی بھی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں ایک کمپنی کے اندر مختلف قسم کے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے. نمبر 4، پروموٹ ایفیشنسی. بجٹ کی مدد کی وجہ سے ہمیں اپنے ایکشن پلان کا پتہ چل جاتا ہے، ٹائم پیریڈ جسٹیفائی ہو جاتا ہے، ڈیوٹی اسائنمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم ادارے کے اندر یا اس آرگنائزیشنز کے اندر ایفیشنسی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ ہوگا کنٹرول ڈیوائس. یعنی اس بجٹ کو ایک کنٹرول ڈیوائس یا بینچ مارکنگ سٹینڈرڈ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. امپورٹنٹ بیسز فار پرفارمنس ایویلیویشن ونس اڈاپٹڈ. اگر آپ اس کو ایک دفعہ اختیار کر لیتے ہیں، ایک بجٹ پریپیئر کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ بیس بن جائے گی کہ آپ نے جو چیزیں پرفارم کرنی ہیں وہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اور جو پرفارم کی ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ ڈیفیشنسیز کا پتہ چلتا ہے یا اس کا ویریئنس انالیسز ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک فریم ورک ہے بجٹنگ کا، وہ ہمارے لیے ایک ایکشن پلان تیار کرنا ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف کاسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ ایک فرم یا آرگنائزیشنز کے ہول فنکشنز کو یا پرفارمنس کیپیبلٹی کو ایک اچھے انداز میں، مربوط انداز میں مینٹین کیا جائے، اور اس کے جو ٹارگٹس ہیں یعنی منیمائزیشن آف کاسٹ اینڈ میکسیمائزیشن آف پروفٹس، اس کو اٹین کیا جائے. عزیز طلباء طالبات، ہم جب بھی بجٹنگ کی بات کرتے ہیں تو دو خاص ایسپیکٹس کو جو کہ بجٹنگ کی اسینس کے طور پہ تصور کیے جاتے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. یعنی بجٹ آنے والے ٹائم کے لیے ایک شیڈول ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا فریم ورک یا روڈ میپ ہوگا کہ جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے ٹورڈز دی اٹینمنٹ آف سلیکٹڈ ٹارگٹس فار دیٹ پرٹیکولر کمپنی. یعنی ہمارا مین مقصد یہی ہوتا ہے. تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو صرف ہم نے پلان کو ہی نہیں دیکھنا، بلکہ جب ایکٹیویٹیز کو، اپنے مختلف فیزز کو یا پروڈکشن شیڈولز کو ترتیب دینا ہے، تو صرف اس کو پلان ہی نہیں کرنا، بلکہ ایسے پروسیجرز یا ایسے پروٹوکولز بھی ڈیولپ کرنے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جائے جیسے آپ نے پریڈکٹ کیا ہے یا پلان کیا ہے. ان کانسٹرینٹ سے یا پیرامیٹر سے اس کو باہر نہیں جانا چاہیے. تو ہم اس کو دو اینگل سے دیکھیں گے، یعنی پلاننگ اینڈ کنٹرول. تو پہلے میں پلاننگ کی وضاحت کرتا ہوں. پلاننگ انوالوز ڈیولپنگ آبجیکٹیوز. یعنی پلاننگ کے عمل میں شامل ہے آپ اپنے مقاصد کا تعین کرتے ہیں، اینڈ پریپیئرنگ ویریس بجٹس. اور اس مقصد کے لیے جب آپ مختلف مقاصد سامنے رکھیں گے، بنیادی طور پہ آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز اگر ہم کوانٹیٹیو یا مالی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم اسی کی بات کرتے ہیں، ٹو کنٹرول دا کاسٹ، ٹو منیمائز دا کاسٹ
اینڈ اور کانسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کے اسپیکٹ کو سامنے رکھیں تو پھر ہم پروفٹ کی میکسیمائزیشن، سیلز ریونیو کی میکسیمائزیشن یا کسٹمر کیپچرنگ کی میکسیمائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر پریپیئرنگ ویریس بجٹس، مختلف قسم کے بجٹ پریپیئر کیے جائیں گے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز۔ جب ڈفرینٹ قسم کے آپ کے پاس کاسٹ کے گوشوارے بن جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کاسٹ ایلیمنٹ کو کس حد تک رکھنا ہے، تو پھر آپ کو اس مقاصد کو اٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور مین وائل اگر ہم اسی چیز کے ساتھ کنٹرول کے اسپیکٹ کو مد نظر رکھیں تو کنٹرول کوئی بھی چیز کی جب پلاننگ ہوتی ہے تو اس کو ود ان دا بجٹ، ود ان دا ٹائم فریم رکھنے کے لیے کچھ اسپیسیفک کنٹرول پروسیجرز اڈاپٹ کرنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کنٹرول کو ہم اس نظر سے دیکھیں گے انوالوز دا اسٹیپس ٹیکن بائی مینجمنٹ، یعنی کنٹرول کے اندر وہ تمام مراحل، وہ تمام سرگرمیاں شامل ہیں کہ جن کو کسی بھی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ اختیار کرتی ہے ٹو انکریز دا لائکلیہڈ دیٹ دا آبجیکٹیو سیٹ ڈاؤن وائل پلاننگ آر اٹینڈ، یعنی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا اور ممکن بنانا کہ جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں، جن چیزوں کی وضاحت کی تھی، جو مین آپ کے ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں، ان کو کامیابی سے آپ اٹین کر سکیں۔ اینڈ that all parts of organization are working together towards the goal، یعنی اس چیز کو ممکن بنانا کہ تمام آرگنائزیشن کے جتنے بھی پینلز ہوتے ہیں، جتنے بھی سیکشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی لیولز ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن کی فضا قائم کرنی، ان کو ٹاسک اسائن کرنا، ٹاسک کو کنٹرول کرتے ہوئے اس چیز کو ممکن بنانا کہ جو ایک فضا کمپنی کے اندر انٹیگریشن کی بن چکی ہے، اس کی روشنی میں اس کے ٹارگٹ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ حاصل کیا جائے، یعنی کاسٹ کو کسی ایک خاص حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ بیسک ایلیمنٹس آف کاسٹ کے اندر جو بنیادی کاسٹ ہے وہ لیبر اور مٹیریل کی ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ اوورآل آپ کو آرگنائزیشن پہ نظر آتا ہے۔ تو بجٹنگ سیکشن کے اندر ہم مٹیریل پلاننگ کو اور لیبر ارینجمنٹ اینڈ پلاننگ کو خاص طور پہ افادیت دیں گے اور اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس پہ فوکس کریں گے۔ دا بینیفٹس آف بجٹنگ۔ تو عزیز طلباء طالبات، اب ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ بجٹنگ کے عمل کو اختیار کرنے سے یا بجٹنگ کی ٹیکنیک سیکھنے سے ہم کون کون سے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کسی آرگنائزیشن کے اندر اپنی تفویض شدہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بینیفٹ جو اس سے حاصل ہو سکتا ہے، requires all levels of management to plan ahead، یعنی ہم اس چیز کو ممکن بناتے ہیں، ایک ایسی فضا قائم کرنی ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن میں جتنے بھی لیولز پہ ورک پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ ایک مربوط نظام اور ایگریمنٹ میں لے آتے ہیں، ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر تمام ایکٹیویٹیز انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں۔ نمبر 2، پرووائڈ ڈیفینیٹ آبجیکٹیو فار ایویلیویٹنگ پرفارمنس۔ ایک بجٹ بنانے کی صورت میں آپ کے لیے ایک بینچ مارکنگ کرائٹیریا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ایویلیویشن کر سکے پرفارمنس کی، جو ایکٹیویٹیز یا ڈیلیوریبلز پہ آپ نے کام کیا ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کا شیڈول سامنے ہوگا تو آپ ایکچوئل ورک کو اس شیڈول کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کن ایریاز میں آپ کی ڈیفیشنسی رہی ہے اور کن ایریاز کے اندر مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، کریٹ این ارلی وارننگ سسٹم فار پوٹینشیل پرابلم، یعنی جب آپ بجٹ تیار کرتے ہیں تو آنے والے وقت یا وقوع پذیر ہونے والی کاسٹ کو پہلے ہی ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، تو پھر جن چیزوں کے اندر پوٹینشیل ویریشن ہو سکتی ہے، چینجز ہو سکتی ہیں، یا آپ کا اکنامک انوائرمنٹ جس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، فیسیلیٹیٹ کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز ود ان دا بزنس۔ اس کی وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں کہ ڈفرینٹ سیگمنٹ جو ایک آرگنائزیشن میں یعنی لیولز آف مینجمنٹ پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کوآرڈینیشن اور تعاون کی فضا قائم کرنی اور سیکوینسنگ آف ایکٹیویٹیز کو ممکن بنانا۔ نمبر 5، ریزلٹس ان گریٹر مینجمنٹ اویئرنیس آف اینٹیز اوور آل آپریشنس، یعنی اس بجٹنگ کو اپلائی کرنے سے، اس کو افیکٹولی استعمال کرنے سے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپریشنز کو پرفارم کیسے کرنا ہے، اس کو ایک خاص حد تک کنسٹمائز یعنی حد بندی کیسے کرنی۔ ظاہر سی بات ہے کاسٹ کو کبھی بھی ان لمیٹڈ
جو لیول تک نہیں بڑھنے دیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک میکسیمائز لیول ڈیسائیڈ ضرور کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ بینیفٹ جو کہ ہم بجٹنگ سے حاصل کر سکتے ہیں، موٹیویٹ پرسونل تھرو آؤٹ آرگنائزیشن ٹو میٹ پلانڈ آبجیکٹیو۔ آپ اپنے سٹاف کی موٹیویشن کر سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، ان کے ورکنگ ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے۔ اگر تو وہ اپنے بجٹس یعنی جو پہلے سے گوشواری ترتیب دے دیے ہیں اس کی روشنی میں ہی کاسٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھے سائن کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ان چیزوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اپنی ڈیفیشنسیز کا یا ان کنٹرول پروسیجرز کو مزید امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جس کو اپلائی کرنے سے آپ ایک ادارے، ایک آرگنائزیشن کی کاسٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف بجٹنگ، یعنی بجٹنگ کی ٹیکنیک سیکھنے سے مختلف آرگنائزیشنز کے اندر یا مختلف ٹریڈنگ یا مینوفیکچرنگ کنسرنز کے اندر کون کون سے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم کسی ورکنگ پروٹوکولز کو یا ورکنگ انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے مطمع نظر 2 یا 3 قسم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں نارملی۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم اس کی کاسٹ ایکیومولیشن کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی فنکشن یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جب پرفارم کرنی ہوتی ہے تو آپ اپنی کاسٹ کی لمیٹیشن سے باہر نہیں جا سکتے۔ نمبر 2، ہم میکسیمائزیشن آف پروفٹ کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو جب بھی پروفٹ میکسیمائزیشن کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے ایسے پروسیجرز بھی اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، ان کی انڈیکیشن ہوتی ہے اور پھر ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو جو ایڈوانٹیجز آرگنائزیشنز حاصل کر سکتی ہیں، سب سے پہلے ڈیفائن گولز اینڈ آبجیکٹیو، یعنی مین اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے یعنی اپنی آرگنائزیشنز کے لیے مقاصد کا تعین کر سکتے ہیں اور اس کے مقاصد جو ہیں اس کو ڈیٹیل میں لے جاتے ہوئے ایک انٹیگریٹ کیا جاتا ہے اپنے اینڈ ریزلٹس کے ساتھ۔ جیسا کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، اداروں کے اندر جب بھی پرفارمنس یا پرفارمنگ کاسٹ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک ایکسیپٹیبل لیول سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو۔ نمبر 2، تھنک اباؤٹ اینڈ پلان فار دا فیوچر۔ آپ اس آرگنائزیشن کے متعلق سوچتے ہیں، اس کے آپریشنز کے متعلق سوچتے ہیں اور اس کو ایک ایکسیپٹیبل یا امپلیمنٹیبل سسٹم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسا پلان بناتے ہیں کہ آپ اداروں کو نیئر فیوچر میں کامیابی سے چلا سکیں۔ نمبر 3، مینز آف ایلوکیٹنگ ریسورسز۔ بجٹس کو ہم ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ مختلف ایلیمنٹس آف کاسٹ یا ڈیفرنٹ سیگمنٹس آف آرگنائزیشنز کے اندر ریسورسز کی تقسیم آپ نے کیسے کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسی مشینیں، یہ ایسے ایکوپمنٹس بھی ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ جگہوں پہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو بجٹنگ اور شیڈول سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ایسٹ کا یا اس ریسورس کا یا اس پرسونل کا استعمال اس ڈپارٹمنٹ میں یا اینی ادر ڈپارٹمنٹ میں کس وقت ہوگا۔ نمبر 4، انکور پوٹینشیل باٹل نیکس، یعنی بجٹنگ کے اندر ہمیں ایسے ایریاز کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے کہ جو آپ کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، یعنی آپ کے سسٹم کے اندر جہاں پہ مختلف قسم کی کاسٹ وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے باٹل نیکس یا پرابلمز کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، کوارڈینیٹ ایکٹیویٹیز۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بینیفٹس کے اندر بات کر چکے ہیں کہ جب ہم مختلف قسم کے آپریشنل بجٹس ترتیب دیتے ہیں تو ہم ادارے کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے اندر، ڈیفرنٹ لیولز کے اندر کوارڈینیشن اور تعاون کی فضا قائم کر سکتے ہیں اور سیکوینسنگ آف ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے وقوع پذیر ہوگی اور کون سی ایکٹیویٹی بعد میں ہوگی، اور ایٹ لاس کمیونیکیٹ پلانز۔ یعنی اس کا مین مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ورک اسائنمنٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پرسونلز کے درمیان یا ورکنگ ڈپارٹمنٹس کے درمیان، تو پھر آپ ان کو اپنے پلان بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹول ہے، یہ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے ورکنگ پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ نے ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جب ہم کسی بھی آپریشنل یا فائنینشیل مالی گوشوارے کی بات کرتے ہیں کہ جن کو ہم بجٹ کا نام دیتے ہیں، تو بجٹ جیسا کہ میں چیپٹر کی انٹرو میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ یا ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو آپریٹنگ بجٹس ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ
ایک ٹائم پیریڈ یا سپین آف ٹائم کے مطابق ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے. یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو، اگر آپ کے لانگ لاسٹنگ پروجیکٹس ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے یا کوئی کنٹینیوس بیسس پہ ہونے والی ایکٹیویٹی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاسٹ کاؤنٹنگ کے اندر ہم دو قسم کے سسٹم یوز کرتے ہیں کہ جس کو آپ کنٹینیوس کاسٹنگ یا کاسٹنگ سسٹم یا جاب آرڈر کاسٹنگ سسٹم کا نام دیتے ہیں. تو ایسی ایکٹیویٹیز جو روٹین بیسس پہ ہوتی ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں، ان کو کاسٹنگ کنٹینیوس کاسٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کا اسپیسیفک جو ہے آپ نے بجٹ ترتیب دینا ہوتا ہے، چونکہ ایلک ایکٹیویٹیز جب وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر ان ایکٹیویٹیز کی وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے کہ کس ٹائم پیریڈ کے اندر کون سی سرگرمی جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوگی. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آپریٹنگ بجٹس آرڈینریلی کورڈ اے 1 ایئر پیریڈ، یعنی عمومی طور پہ جو آپریٹنگ بجٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کے ٹائم سپین کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. بجٹ آپ سیمی اینول پیریڈ کے لیے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں، ایون کہ 1 کوارٹرز کے لیے یا 1 مہینے کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے کورسپونڈنگ ٹو اے کمپنیز فسکل ایئر. اور عمومی طور پہ اگر ہم اس کو سالانہ بنیادوں پہ تیار کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو آنے والا پیریڈ ہوگا یعنی مالی سال ہوگا اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. مینی کمپنیز ڈیوائڈ دیئر اینول بجٹ انٹو 4 کوارٹرز. زیادہ تر کمپنیاں کیا کرتی ہیں، اپنی مختلف قسم کی وقوع پذیر ہونے والی کاسٹ کو یعنی پورے ایک پیریڈ میں سے 4 کوارٹرز میں تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی بنائی جانے والی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں ان کا ڈیمانڈ پیٹرن مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی کسی وقت کوئی چیز ڈیمانڈنگ ہوتی ہے اور کسی وقت اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک کنٹینیوس بجٹ از اے 12 منتھ بجٹ، یعنی جو سالانہ بنیادوں پہ ہمارے بجٹ یا مالی گوشوارے بنتے ہیں دیٹ رولز فارورڈ 1 منتھ. اور عمومی طور پہ جو سالانہ بنیادوں پہ ہوتے ہیں ان کو سب چنک آف ٹائم پیریڈ یعنی مہینوں کی بیس پہ بھی اسیس کیا جاتا ہے آر کوارٹر. اور موسٹ پروبیبلی زیادہ تر جو بجٹس بنتے ہیں وہ کوارٹرلی بیسس پہ تیار کیے جاتے ہیں. ایز دا کرنٹ منتھ آر کوارٹر از کمپلیٹ. اور جیسے ہی ایک منتھ یا کوارٹر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم اگلے پیریڈ کی پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کے لیے بجٹ ترتیب دے لیتے ہیں، اور جب اس کی ایکچوئل کاسٹ وقوع پذیر ہوگی تو اس کو کمپیئر کر کے ہم ان باٹل نیکس کی یا مسائل کی نشاندہی کر سکیں گے کہ کون کون سے ہمارے ویک ایریاز ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور کون کون سے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ڈو نتھنگ کی پالیسی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. فلو آف بجٹ ڈیٹا فرام لوور مینجمنٹ ٹو ٹاپ لیول. یعنی اب یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک آرگنائزیشنز کے اندر بجٹ کی پلاننگ ہوتی ہے تو چونکہ سارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کے مینجمنٹ لیول 3 ہوتے ہیں کہ جس کو ہم آپریشنل لیول، مڈل لیول یعنی مینیجریل لیول یا فردر کانسیپچول لیول یا کارپوریٹ لیول کا نام دیتے ہیں. تو جب یہ بجٹ ترتیب دیتے ہیں یعنی اگر ہم ایک آرگنائزیشنل ہیرارکی کو مد نظر رکھیں تو سب سے ہائیسٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے. یہ جو لیول ہوگا اس کو کارپوریٹ لیول کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی بجٹنگ ہوتی ہے، لیکن جو آپریٹنگ بجٹ ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ آپریشنل لیول یعنی لوور لیول پہ بنتے ہیں، جبکہ دوسرا مینیجر لیول ہوتا ہے. اگر ہم ایک آرگنائزیشنز کے اندر مختلف پلانٹس کو مینٹین کر رہے ہیں یعنی ڈفرینٹ سیگمنٹ یا ڈویژنس موجود ہیں تو ہر ڈویژن کا ایک مینیجر موجود ہوتا ہے. تو یہ آپ کی سیکنڈ ٹیئر آف مینجمنٹ لیول بن گیا. اور نمبر 3 ہر مینیجر یا ہر ڈویژن کے نیچے ان کا آپریٹنگ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے جس کی سپورٹنگ اتھارٹیز بھی موجود ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے مینیجرز کام کو پلان کرتے ہیں، ان کے گوشوارے بناتے ہیں، کاسٹ ایسٹیمیٹس بناتے ہیں تو ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے ان ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کی طرف. اور اسی طرح سے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہ اس معلومات کو، ان تمام طریقہ کار کو جو پلاننگ موٹیوز آپ نے تیار کیے ہوتے ہیں ان کو ہائی لیول مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فلو آف بجٹنگ ہے یہ آپریشنل لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے اور مڈل لیول تک جاتا ہے، اور مڈل لیول سے پھر فردر کارپوریٹ لیول یا کانسیپچل لیول تک اس کو کنوے کر دیا جاتا ہے. اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے فنکشنل بجٹ تیار کیے ہیں
یا ڈفرینٹ آپریشنل یا فائنینشیل بجٹ کی وضاحت کی ہے، کیا وہ ان لائن ہیں ان ٹارگٹ کے ساتھ جو کہ آرگنائزیشن کی اوور آل ٹارگٹس کہلاتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، جب ہم بجٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرنے والے جو مینیجرز یا ورکنگ پرسونلز ہوں گے ان کی رسپانسبلٹی کی وضاحت بھی ہوگی، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ایک مینیجر ہوتا ہے اور مینیجر کے اوپر بھی ایک ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی یعنی ڈائریکٹر کے طور پہ ایک شخص موجود ہوتا ہے۔ تو ہم رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ کے عمل کی وضاحت کریں گے۔ کیا چیز ہے یہ؟ این اکاؤنٹنگ سسٹم دیٹ پرووائڈ انفارمیشن، یعنی اداروں کے اندر جہاں پہ ایکٹیولی کاسٹ کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ خاص طور پہ دو قسم کی انفارمیشن کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یعنی جس ڈپارٹمنٹ میں ایک مینیجر کام کر رہا ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹلی اس کی سپرویژن میں آتا ہے اور وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو اب اس انفارمیشن سسٹم کے اندر ریلیٹنگ ٹو دا رسپانسبلٹیز آف انڈیویجول مینیجر، یعنی خاص طور پہ ان ایکٹیویٹیز کو یا ان عوامل کو ان کی وضاحت کی جاتی ہے کہ وہ ایریاز یا وہ ڈپارٹمنٹس یا وہ ڈویژنز جو ایک مینیجر کے تحت آتی ہیں وہ اس کا رسپانسبل ہوتا ہے، وہ اس کی رپورٹ دیتا ہے ہر اینگل سے، کوالٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ کام کیسا ہو رہا ہے، اس کا لیول کیا ہے، اور کوانٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ اس کی ایفیشنسی کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا تھا اور اس نے ایکٹیویٹی لیول اٹین کیا کیا ہے۔ اور دوسری معلومات جو کہ اس اکاؤنٹنگ سسٹم کے تحت مینٹین کی جاتی ہے ٹو ایویلیویٹ دا مینیجرز آن کنٹرولیبل آئٹمس، ان سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایک ورکنگ پروفیشنل کے ایکچوئل ورک کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے پہلے اس کا بنایا جانے والا بجٹ میں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے تو کمپیریزن کر لیا جاتا ہے۔ کمپیریزن کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ آئٹمز ایسی آپ کے لیے وقوع پذیر بھی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی فیور میں نہیں ہوتی، مثلاً کاسٹ کا بڑھ جانا یہ ڈپارٹمنٹ کی فیور میں نہیں ہوتا، لیکن سیلز یا ریونیو کا بڑھ جانا یہ ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشنز کی فیور میں ہوتا ہے۔ تو ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کسی مینیجر کی پرفارمنس کیا رہی ہے، چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی کہ یہ جو مینیجرز ہوتے ہیں یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے جواب دہ ہوتے ہیں، وہ چیزیں یا وہ ایکٹیویٹیز یا وہ ورکنگ پروسیجر جو ان کی ڈائریکٹ سپرویژن میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھائیں اور اس کی مزید ڈیٹیل دیکھیں کہ رسپانسبلٹی اکاؤنٹنگ سسٹم پریپیئر بجٹس، یہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ایسے مالی گوشوارے تیار کرتے ہیں فار ایچ رسپانسبلٹی سینٹر، یعنی جہاں پہ اس مینیجر کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مثلا میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک مینیجر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں تمام پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا رسپانسبلٹی سینٹر جو ہوگا وہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ نمبر 2، میئر پرفارمنس آف ایچ رسپانسبلٹی سینٹر۔ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے جب آپ ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے لیے بجٹنگ کر لیتے ہیں ان کو پھر ایک بینچ مارکنگ شیڈول کے طور پہ سامنے رکھ لیا جاتا ہے، اور جب اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس کاسٹ سینٹر میں کوئی کاسٹ وقوع پذیر ہوتی ہے یا ایکٹیویٹی مکمل ہوتی ہے تو اس کا کمپیریزن آپ بجٹڈ شیڈول کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو پرفارمنس کو میئر کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایز پر بجٹ اٹین ہو گئی ہیں اور کن چیزوں کے اٹینمنٹ کے لیے آپ کو اپنے پلاننگ کے اندر کچھ تبدیلیاں واقع کرنا پڑی ہیں۔ نمبر 3، پریپیئر ٹائملی پرفارمنس رپورٹس، یعنی بجٹس جو ہیں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں جب ایک سٹینڈرڈ یا کرائٹیریا آپ کے سامنے ہوگا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے شیڈول یا ورکنگ رپورٹس آپ نے تیار کرنی ہوتی ہیں، کمپیئرنگ ایکچوئل اماؤنٹس ود دا بجٹڈ اماؤنٹس۔ یہ ہم اسپیسیفکلی وضاحت کریں گے، آگے جا کے ہم ایک ٹاپک کریں گے ویریئنس انالیسز، کہ جس کے اندر کسی چیز کے سٹینڈرڈ پرفارمنس اور اس کی ایکچوئل پرفارمنس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہم ان ایریاز کی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں یا کانسٹرینٹس ایسی رہی ہیں جن کو اپنے لمٹ یا بجٹ کے اندر ہم نے اٹین کر لیا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ان ایفیشنسی سامنے آئی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی، اس کو فکس کرنے کی، اس کو امپروو کرنے کی اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جب ہم بجٹنگ کی بات کریں گے تو یہاں پہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ سیلف امپوزڈ بجٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ سیلف امپوز بجٹ ہوتا کیا ہے۔
A self-imposed budget or participative budget is a budget that is prepared with the full cooperation and participation of managers at all level. یعنی مقصد یہ ہوا کہ جب ایک اسپیسیفک کاسٹ سینٹر کے اندر، ڈویژن کے اندر یا ڈپارٹمنٹ کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ کام کرنے والی جتنی بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی ورکنگ پرسونلز ہوتے ہیں، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ان لائن ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کو سپورٹنگ ایکٹیویٹیز یا سپورٹنگ فنکشنز پرفارم کرنے چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ادارہ اپنی ایکٹیویٹی یا اپنے ٹارگٹ اٹینمنٹ کرنے کے لیے اپنے طور پہ ایک بجٹ یا ورکنگ شیڈول بھی ترتیب دے سکتا ہے، اور یہ ایچ ڈپارٹمنٹ اور ایچ کاسٹ سینٹر لیول پہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ میں نے ریڈ کلر کے ایرو شو کیے ہوئے ہیں۔ تو اور ہم اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کے آپریشنل بجٹ بنتے ہیں تو وہ تھرڈ لیول آف مینجمنٹ یا تھرڈ لیئر آف یور آرگنائزیشنل ہیرارکی بنتے ہیں، یعنی آرگنائزیشن لیول یعنی لوور لیول پہ بنائے جاتے ہیں۔ دین ان کو اپروول کے لیے بھیجا جاتا ہے مڈل لیول جو کہ آپ کا ٹیکٹیکل لیول یا آپ کا ہیومن لیول کہلاتا ہے، جو آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہوتے ہیں کہ جن کو مینیجرز کا نام دیا جاتا ہے، وہ اس کو اپروول دیتے ہیں، اینڈ دین اگر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو بینیفیشل پاتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے، تو اس کو فردر ریکمنڈیشن کے لیے اور اپروول کے لیے ہائر لیول مینجمنٹ کی طرف یعنی ٹاپ لیول مینجمنٹ میں اس کو رپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیلف امپوز بجٹ جو ہوتے ہیں یہ ایچ ڈپارٹمنٹ کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے یا اس کے ورکنگ پیراڈیم بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف سیلف امپوزڈ بجٹس۔ اب ہم اگر سیلف امپوز بجٹ کی بات کرتے ہیں، یعنی ہر ادارہ اپنے ٹاسک کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی ورکنگ پیرامیٹرز کو سامنے رکھے تو وہ کون کون سے مطلب بینیفٹس اس سے حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، individuals at all levels of organization are viewed as members of the team whose judgment are valued by top management۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوتا ہے، ایک میکانزم ہوتا ہے۔ جب مختلف ورکنگ پرسونلز کے درمیان ایکٹیویٹیز کو یا ورک اسائن کیا جاتا ہے تو ان سے رپورٹ بھی لینی ہوتی ہے، ان کی پرفارمنس اپریزل بھی ہوتی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون لوگ اپ ٹو سٹینڈرڈ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کن کے کام کے اندر خلا ہے، ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، بجٹس ایسٹیمیٹ پریپیئرڈ بائی فرنٹ لائن مینیجرز، یعنی وہ مینیجرز کہ جن کا ڈائریکٹ ریلیشن ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کہ کاسٹ یا اس کے کنٹرول کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، آر آفن مور ایکوریٹ دین ایسٹیمیٹ پریپیئرڈ بائی دا ٹاپ مینیجرز، چونکہ ٹاپ مینیجر نے ایک سرسری سا جائزہ بنانا ہوتا ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہوتی ہیں اس کا سامنا ہمیشہ جو فرنٹ لائن مینیجرز ہوتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، جو بینیفٹ آپ کو سیلف امپوز بجٹ جو کہ ڈپارٹمنٹس اختیار کرتے ہیں اس سے لے سکتے ہیں، موٹیویشن از جنرلی ہائر وین انڈیویجول پارٹیسپیٹ ان سیٹنگ دیئر اون گولز، یعنی لوگوں کے درمیان کام کرنے کی اہلیت، اس کا جذبہ یا اسپرٹ بڑھتی ہے اگر ان کو اس عمل کے اندر شامل کیا جائے اور ان کو اپنے کام کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی جو ورکنگ پروٹوکولز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا اور ان کا سٹینڈرڈ طے کرنے کا حق دیا جائے۔ دین وین دا گولز آر امپوزڈ فرام ابو، ظاہری سی بات ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے جو ان سے جواب لیتی ہے، لیکن یہ ڈی سینٹرلائزیشن کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ادارے فلرش کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی دی جاتی ہے اداروں کو یا ان کے ڈپارٹمنٹ ہیڈز کو۔ اور لاسٹ جو ہم اس سے ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، a manager who is not able to meet a budget imposed from the above، یعنی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو بجٹ ہائر لیول مینجمنٹ بنا کے دیتی ہے اور آپ نے جسٹ اس کو ایک ایکٹیویٹی جس کو فالو کیا جاتا ہے کے طور پر اڈاپٹ کرنا ہے، can claim that it was unrealistic، تو پھر اس صورت میں مینیجر جو کہ ایک سکلڈ بندہ ہوتا ہے اس کو یہ کہنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ جو آپ نے بجٹ بنایا تھا وہ ان ریئلسٹک تھا، اس کے اندر کچھ خامیاں تھیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی، جو آن گراؤنڈ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو فرنٹ لائن مینیجرز کہا جاتا ہے، ان کی جو ورکنگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا چیزوں کی بناوٹ کا عمل ہوتا ہے اس پہ زیادہ گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ تمام فیکٹر جو ان کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں
بیٹر اسیس ہو رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی چیز کو آپ پروڈکشن یا اندازے کی بنیاد پہ بجٹ میں شامل کر دیں اور اپنے لوور لیول سٹاف کو ایک ایسے ڈاکومنٹ کے طور پہ دے دیں کہ جس کو لازمی فالو کیا جائے۔ سیلف امپوز بجٹ اب یہ ہے کیا، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، مین فوکس جو ان کا ہوتا ہے وہ بجٹری سلیک کو نکالنا ہوتا ہے، یعنی جو اوپر سے آپ کو انسٹرکشنز آتی ہیں، ورکنگ پیرامیٹرز دے دیے جاتے ہیں، آپ ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں، پھر اپنے کام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، کمپلیکسٹی، ٹائم کاسٹ اینڈ بینیفٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ڈپارٹمنٹ یا اپنے ڈویژن کی سیپریٹلی بجٹنگ کرتے ہیں۔ Most companies do not rely exclusively upon self-imposed budget۔ زیادہ تر کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اداروں یا ڈپارٹمنٹ کے بنائے ہوئے اپنے بجٹ کو مد نظر نہیں رکھتی، زیادہ رلائی نہیں کرتی، in the sense that top managers usually initiate the budget process، کہ چونکہ بجٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر کلاسیفیکیشن آف کاسٹ، چیزوں کو وقوع پذیر ہونا، پرفارمنس انالیسز اینڈ دین ریویو، یہ تمام کام ہائر لیول مینجمنٹ کرتی ہے بائی ایشوئنگ براڈ گائیڈ لائنز ان ٹرمز آف اوور آل ٹارگٹ پروفٹس آر سیل، یعنی چونکہ ہائر لیول مینجمنٹ اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کا اندازہ لگا کے آپ کو یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ سیل کتنی اٹین کرنی ہے، چیزوں کو کتنا پروڈیوس کرنا ہے، چیزوں کو سیل کتنا کرنا ہے، کاسٹ جسٹیفیکیشن کیسے ہونی چاہیے، آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کس نوعیت کی ہوں گی۔ سیلف امپوز بجٹ شوڈ بی ریویوڈ بائی ہائر لیول آف مینجمنٹ۔ اب یہاں پہ بھی ایک چیز اور کلیئر ہو گئی کہ جب آپ نے اپنے ایک ڈویژن کا یا ڈپارٹمنٹ کا بجٹ ترتیب دے لیا تھا کہ جس کو سیلف امپوز بجٹ کہا جاتا ہے، تو اس کو اپنے ہائر لیول مینجمنٹ کو منظوری کے لیے بھجوایا جاتا ہے، وہ اس کو ریویو کرتے ہیں اور اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہیلپ فل ہے تو وہ اس کی اجازت دے دیں گے، ادروائز وہ اپنی طرح سے ورکنگ انسٹرکشنز بناتے ہیں کہ جن کو کاسٹ ایکومولیشن کو یا ٹائم مینجمنٹ کے اندر فالو کیا جاتا ہے۔ تو مین ایسنس جو ہے آپ کے سیلف امپوز بجٹ کی، مینیجر شوڈ واچ آؤٹ فار بجٹری سلیک، ان کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ کسی خاص ایکٹیویٹی یا ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کا سٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے، سٹینڈرڈ کاسٹ کیا ہے، لیکن ایکچولی جو انہوں نے ورک پرفارم کیا ان کا ایکچوئل ٹائم کتنا لگا اور ایکچوئل کاسٹ کتنی آئی۔ تو اس کمپیریزن سے آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ واٹ دا کاسٹ شوڈ بی اینڈ ایکچوئل کاسٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، جب بجٹ میکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ہیومن فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ چیزوں کو پرفارم کرنے والے ورکنگ پرسونلز ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ٹارگٹس کا تعین کرتے ہیں وہ بھی ہیومن ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے ہیومن فیکٹرز ایسے ہیں جو بجٹنگ میں کنسیڈریبل ہوتے ہیں۔ The success of budget program depends on 3 important factors، یعنی ہم اس اینگل سے بیان کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بجٹ پروگرام کو کامیاب کرنا یا کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اس کو ممکن بنانا ہوگا۔ نمبر 1، ٹاپ مینجمنٹ مسٹ بی enthusiastic، یعنی وہ مخلص ہو، وہ ادارے کو سمجھتی ہو اور ادارے کی پرفارمنس کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہو، اینڈ کمیٹڈ ٹو دا بجٹ پروسیس، اور اس چیز کی ذمہ داری لے کہ اوور آل بجٹ میکنگ یعنی کوالٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے اور کوانٹیٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو مالی گوشوارے ہیں یا کاسٹ ارینجمنٹس ہیں ان کو کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر 2، ٹاپ مینجمنٹ مسٹ ناٹ یوز دا بجٹ ٹو پریشر امپلائیز، یعنی وہ بجٹ کو ایک ٹیکٹک کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، اپنے سٹاف کو یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے، آر بلیم دیم وین سم تھنگ گوز رانگ، اور جس وقت چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں ان بجٹس کی بنیاد پہ وہ غلطیاں نکالیں، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض کا تو آپ ان کنڈیشنز کو، ان سرٹینٹیز کو جج نہیں کر پاتے یا انسرٹینٹیز کے متعلق آپ اپنے ایسٹیمیٹس نہیں لگا پاتے جو ایکچوئل سچویشن میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر اس قسم کا ڈر رہے گا مینجمنٹ کے اندر یا پرفارمنگ ٹیم کے اوپر تو وہ کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 3، ہائیلی اچیویبل بجٹ ٹارگٹس آر یوزلی پریفرڈ، یعنی جن کا فوکس کرنا یا جن چیزوں کو اٹین کرنا لازمی پرائرٹی ہوتی ہے ان کی انڈیکیشن بھی ٹاپ لیول مینجمنٹ کرتی ہیں۔ وین مینیجرز آر ریوارڈڈ بیسڈ آن میٹنگ بجٹ ٹارگٹس، یعنی ایک ایسا کرائٹیریا
یا ایسا فریم ورک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی کاوشوں کی، ان کی اٹینمنٹ کی، ان کی ورک پرفارمنس کی پریز ہونی چاہیے اگر وہ اچھا پرفارم کریں، اور اگر کوئی اچھا پرفارم نہیں کرتا تو پھر آپ اس ڈیفیشنسی کو ہائی لائٹ کر کے ایسا میکانزم ڈیسائیڈ کریں کہ جس کی بنیاد پہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں، ادارے فلرش کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں وضاحت کی تھی کہ جب ہم آنے والے ٹائم پیریڈ کے لیے بجٹ ترتیب دیتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا ٹائم سپین طے کر لیا جائے۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ادارے جب اپنے لیے ورکنگ شیڈول بناتے ہیں، بجٹ یا کاسٹ ایسٹیمیٹس تیار کرتے ہیں تو اسپیسیفکلی ٹائم پیریڈ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ may be prepared for any period of time، یعنی جو کاسٹ ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں یا آپ کے بجٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم پیریڈ کے لیے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ کامنلی اس کو 1 سال کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لیکن اپنی آسانی کے لیے ادارے اس کو چھوٹے چھوٹے چنک آف ٹائم یا سپین آف ٹائم میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، یعنی آپ اس کو سیمی اینول بنیادوں پہ بھی تیار کر سکتے ہیں، اس کو کوارٹرلی بیسس پہ بھی تیار کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے بجٹس ہیں وہ منتھلی بیسس پہ بھی تیار ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ بجٹس میں کور ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ، جو مختلف قسم کے بجٹس ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ٹائم پیریڈ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا رپورٹ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کا جو آپریٹنگ بجٹ ہوتا ہے یعنی سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کا بجٹ، وہ عمومی طور پہ 1 سال کے لیے بنتا ہے چونکہ یہ پیریوڈک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن ایسے وہ تمام آپریٹنگ بجٹس کے جس کا تعلق کاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی مٹیریل کے ساتھ، پرچیز کے ساتھ، بجٹ کے ساتھ، لیبر کے ساتھ یا ایف او ایچ کے ساتھ، تو اس کے جو ٹائم پیریڈ ہیں وہ ڈیفر کر سکتے ہیں۔ long enough to provide an attainable goal and minimize seasonal or cyclical fluctuation، یعنی جب ہم ٹائم پیریڈ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو اتنا ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو ایک ایسا میکانزم دے سکیں، ایک ایسا پروسیجر دے سکے کہ جس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ممکن ہو سکے، اور اس کی جو ریکگنائزڈ کاسٹ ہوتی ہیں ان کو ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم کنٹرول کر سکیں اور نوٹ کر سکیں۔ شارٹ انف فار ریلائبل ایسٹیمیٹس، اور اس کو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے اتنے کم سے کم پیریڈ کے لیے کہ جس کے اندر آپ ایسی ایسٹیمیٹس تیار کر سکیں جو ریلائبل ہوں، قابل بھروسہ ہوں اور اپلیکیبل ہوں، کیونکہ بجٹس بنے ہوئے جو آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایسے ورکنگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ورکنگ ٹولز ہوتے ہیں کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے آرگنائزیشنز یا مختلف ڈپارٹمنٹس اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک ٹائم لائن کی مدد سے شو کریں تو جیسا کہ اسٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے بجٹ کا، جیسے جنوری کو میں نے ایک چھوٹی بریکٹ کے ساتھ ہائی لائٹ کیا تو 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سیکنڈ بریکٹ دیکھیں کہ یہ جنوری ٹو مارچ کے اینڈ تک کور کر رہا ہے تو یہ کوارٹرلی بیسس پہ بھی ہوتا ہے، اور لاسٹ اگر دیکھیں جیسا کہ میں نے اس سلائیڈ کے سٹارٹ میں بات کی کہ یہ میکسیمم ٹائم پیریڈ جو ہے ایک بجٹ کا وہ 1 سال تک کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے 1 سال کی ایکٹیویٹی کی رپورٹنگ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجٹ کا پیریڈ 1 سال سے زیادہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، ہم نے بجٹ کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر لی، تو اب اسٹوڈنٹ کو اس بجٹ پروسیس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹری پروسیس یا بجٹنگ پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی چیزوں کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ بجٹری پروسیس بیس کرتا ہے بجٹ گولز آن پاسٹ پرفارمنس، یعنی مین اس کا ماخذ یہ ہوگا کہ ماضی میں آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے، اور اگر وہ پرفارمنس صحیح تھی، اپ ٹو سٹینڈرڈ تھی، تو اس کو پھر پروجیکٹ کیا جاتا ہے ان فیوچر، یعنی فیوچر کی ورکنگ کے لیے اس کو ایک بینچ مارک کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس عمل کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے کلیکٹ ڈیٹا فرام آرگنائزیشنل یونٹس، جتنے بھی آرگنائزیشن کے اندر ڈپارٹمنٹ یا اس کے مختلف پارٹس کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ نمبر 2، بینگ سیورل منتھ بیفور اینڈ آف کرنٹ ایئر، یعنی وہ منیمم پیریڈ پچھلے سال کے اینڈ سے لے کے اس سال کے اینڈ تک
اس کا مطلب ہے ٹوٹل اگر آپ نے ایک ٹائم پیریڈ بجٹ کا 1 سال ترتیب دیا ہے تو پورے 12 مہینے کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے کام کو کوارٹرلی بیسس پہ تقسیم کیا ہوا ہے تو جون سا کوارٹر آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پچھلے کوارٹر کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں۔ ڈیولپ بجٹ ود ان دا فریم ورک آف سیلز فورکاسٹ۔ اچھا، اب ماسٹر بجٹ کے اندر جا کے ہم اس چیز کی وضاحت بھی کریں گے کہ جتنے بھی ہم نے آپریٹنگ بجٹ ترتیب دینے ہیں یا اپنے فائنینشیل بجٹ ترتیب دینے ہیں وہ سیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ سیلز ہمارے لیے وہ سورس آف ریونیو ہے کہ جو ہم ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے حاصل کرتے ہیں، اور ریونیو میں سے ہی کاسٹ مائنس کی جاتی ہے تو پھر ہم اپنے پروفٹ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو سیل ہمارے لیے مین ٹارگٹ ہوتا ہے، اور اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اپنے ہم جو ڈفرینٹ نوعیت کے بجٹس ہوتے ہیں ان کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ کیا شو کرتا ہے؟ شوز پوٹینشیل انڈسٹری سیلز۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس لائن آف انڈسٹری میں آپ پرفارم کر رہے ہیں اس کی پوٹینشیل سیل کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے۔ شوز کمپنیز ایکسپیکٹڈ شیئر، اور آپ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک مارکیٹ یا ایک اکنامک انوائرمنٹ اگر اچھا پرفارم کر رہا ہے، جتنے بھی اس کے اندر کمپیٹیٹرز موجود ہیں ان کا شیئر کیا ہے، آپ اس پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا مارکیٹ شیئر کیا ہوگا۔ فیکٹرز کنسیڈرڈ ان سیل فورکاسٹنگ۔ جب ہم نے سیل کو بنیادی اہمیت دے دی، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ بجٹ میکنگ کے اندر، یعنی جب ماسٹر شیڈول ترتیب دیتے ہیں، ماسٹر بجٹ بناتے ہیں تو سیل کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ہی سارے بجٹ ترتیب دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تو وہ کون سے فیکٹرز ایسے ہوں گے جب ہم سیل کو فورکاسٹ کرتے ہیں؟ نمبر 1، جنرل اکنامک کنڈیشنز، کہ ملک کے یا اس اکانومی کے اس وقت معیشی یا اقتصادی حالات کیسے ہیں، مارکیٹ کیسا پرفارم کر رہی ہیں۔ نمبر 2، انڈسٹری ٹرینڈ، جس لائن آف انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، مثلا اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہیں، اسٹیل سیکٹر میں ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں، اس کے ٹرینڈ کیا ہے؟ کیا زگ زیگ ہے، یعنی سیل کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہی ہے، یا آپ کو ڈیکریزنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، یا انکریزنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ نمبر 3، مارکیٹ ریسرچ سٹڈیز، اس کے لیے مختلف قسم کے ریسرچ پبلیکیشنز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ سیکٹرز آف اکانومی کی رپورٹ دیتے ہیں آپ کو۔ اگر ایک انٹرپرینور یا بزنس مینیجر کی اس کے اوپر اچھی نظر ہو تو اس کو سیکنڈری سورسز آف ڈیٹا سے ہی معلومات مل جاتی ہیں۔ نمبر 4، اینٹیسپیٹڈ ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن، آپ کی جو بزنس یا سیل کی بڑھانے کا جو عمل ہے اس کے اندر ایک ایفیکٹو رول آپ کی آپریٹنگ کاسٹ یعنی سیلنگ، مارکیٹنگ اور ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے۔ اچھی مارکیٹنگ کیمپین سے اور اچھی مارکیٹ تک رسائی سے آپ اپنے سیلز کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 5، پریویس مارکیٹ شیئر، پہلے مارکیٹ شیئر کیا تھا، آپ کی ایفرٹس کیا تھیں، اب آپ نے ٹارگٹ کیا سیٹ کیے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایفیکٹو مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے آپ زیادہ کسٹمر تک اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنے مارکیٹ شیئر کو بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، پرائس چینجز، ظاہری سی بات ہے کہ انفلیشن کا جو تعلق ہے وہ لوگوں کی بائنگ پاور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک یونیورسل فینومینا ہے، جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا ہے چیزوں کے اندر اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں، کہ اس وقت ٹیکنالوجی کا لیول کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب بہت ساری انڈسٹری اپنے عوامل کو، اپنے پروسیجرز کو، اپنی جو پرفارمنس ہے اس کو آٹومیٹ کرتی جا رہی ہیں، مشینوں کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور ڈیفینیٹ بات ہے جب مشینوں کا استعمال بڑھتا ہے تو آپ کا کاسٹ بھی بڑھتی ہے۔ تو آپ نے سیل اور کاسٹ کو ان الائنمنٹ رکھنا ہے تاکہ آپ کا ایک اپروپریٹ پروفٹ جنریٹ ہو سکے۔ بجٹ کمیٹی، تو یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایسے ورکنگ پرسونل شامل ہوتے ہیں جنہوں نے انڈسٹری کے لیے، ایک آرگنائزیشن کے لیے تمام میٹرز ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں، پالیسی میکنگ بنانی ہوتی ہے، پالیسی میکنگ کرنی ہوتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی رسپانسبل فار، یعنی ایک بجٹ کمیٹی جو ہے یہ ہر وقت کام کرنے والی، ہر ادارے کے اندر کام کے متعلق پالیسی گائیڈ لائن بنانے والی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ذمہ دار ہوگی اوورال پالیسی میٹرز، جتنے بھی حکمت عملیاں ہوں گی، گائیڈ لائنز ہوں گی، رولز ٹو بی فالوڈ ہوں گے، ان کو ڈیزائن کرے گی اس خاص پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے، یعنی جو سا بجٹ آپ بنانے جا رہے ہیں۔ نمبر 2،
کوآرڈینیٹنگ دی پریپریشن آف بجٹ، جو بجٹ میکنگ کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر وہ تعاون کرتے ہیں، یعنی اگر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں تو ان کو ان الائنمنٹ کرنا۔ نمبر 3، ریزالونگ ڈسپیوٹس، اگر مختلف جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آ جائے اس کو ریزالو کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو دا بجٹ، کہ جس کا خاص طور پہ تعلق بجٹ کے ساتھ ہی ہوگا۔ نمبر 4، اپروونگ دا فائنل بجٹ، جب ایک بجٹ بن جاتا ہے ڈیفینیٹلی مختلف اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے مختلف تجاویز آتی ہیں، ان کے آپشنز پہ غور کیا جاتا ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور بیسٹ ون کو چوز کر لیا جاتا ہے، تو جو فائنل ریکمنڈیشن ہوتی ہے اس کا اپروول بھی یہ بجٹ کمیٹی ہی دیتی ہے۔ تو بجٹ کمیٹی مختلف فیلڈز یا خاص طور پہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے ایکسپرٹس پہ مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے جو چیزوں کے پیرامیٹرز کو، ورکنگ سٹینڈرڈز کو، ورکنگ کیپیبلٹیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے ٹاپک کا جو کور یا مین ایشو ہے وہ ہے ماسٹر بجٹ۔ ماسٹر بجٹ ایک اس پروسیس کا نام ہے کہ جس کے اندر دو قسم کے آپ آپریٹنگ یا فائنینشیل بجٹ ترتیب دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از ماسٹر بجٹ۔ ماسٹر بجٹ ہوتا کیا ہے؟ سیٹ آف انٹر ریلیٹڈ بجٹس، یعنی یہ ایسا ایک سسٹم ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ نوعیت کے بجٹس ترتیب دیے جاتے ہیں، ان کا مجموعہ ہوتا ہے دیٹ کانسٹیٹیوٹ اے پلان، جو کہ اس پلان یا حکمت عملی کی وضاحت کرتا ہے آف ایکشن فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ، یعنی جو ماسٹر بجٹ ہے وہ ایک ٹائم کے لیے ایک خاص سپین آف ایکٹیویٹی کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، جو چونکہ بجٹ کے اندر ٹائمنگ فیکٹر بڑا بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کنٹینز ٹو کلاسز آف بجٹ۔ ماسٹر بجٹ دو قسم کے بجٹس یا دو مختلف قسم کی جو نیچر کے اعتبار سے یا نوعیت کے اعتبار سے جو بجٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپریٹنگ بجٹ، نمبر 2، فائنینشیل بجٹ۔ آپریٹنگ بجٹ جو ہیں اس کے اندر عمومی طور پہ انڈیویجول بجٹس دیٹ ریزلٹس ان دا پریپریشن آف بجٹڈ انکم اسٹیٹمنٹ، یعنی اس کے اندر وہ تمام عوامل یا تمام کاسٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کی جو ورکنگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو انکم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشڈ گول، جو ادارے کے لیے گولز کا تعین کرتے ہیں، سیلز اینڈ پروڈکشن پرسونلز کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپریٹنگ بجٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ڈائریکٹ مٹیریل بجٹ ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ مٹیریل بجٹ ہو سکتا ہے، لیبر بجٹ ہو سکتا ہے، فیکٹری اوور ہیڈ بجٹ ہو سکتا ہے، مینوفیکچرنگ بجٹ ہو سکتا ہے، تو پروڈکشن بجٹ ہو سکتا ہے جو کہ کوالٹی، جو کہ مطلب پروڈیوس کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی آپ کو اس کی جو ورکنگ کر کے دیتا ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہونی چاہیے اور کاسٹ کتنی ہوگی اس کی ورکنگ کر کے دیتا ہے۔ جبکہ جو دوسری کیٹیگری ماسٹر بجٹ کے اندر ہے ان کو ہم فائنینشیل بجٹس کا نام دیتے ہیں۔ فائنینشیل بجٹس جو ہیں دا کیپٹل ایکسپینڈیچر بجٹس، دا کیش بجٹ، یعنی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہونے والا خاص جس میں زیادہ کاسٹ انوالو ہوتی ہیں، جیسے کیپٹل ایکسپینڈیچر یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کی ہے یا ایسے فکس ایسٹس خریدے ہیں کہ جن کی لاگت ٹو مچ ہوتی ہے۔ اسی طرح دا کیش بجٹ اینڈ دا بجٹڈ بیلنس شیٹ، چونکہ کیش کا انوالومنٹ یا کیش کا یوز زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بنیادی اور ڈسٹنکٹ بجٹنگ کے طور پہ ریکگنائز کیا جاتا ہے اور ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ فوکس پرائمریلی آن کیش نیڈز، یعنی اس کا مین فوکس یہی ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے آپریشنز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، ان کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو کیش کتنے کی ضرورت ہوگی، ٹو فنڈ آپریشنز، تاکہ ان تمام عوامل کو فنڈ دیا جائے کہ جو ایکٹیویٹیز کو مکمل کرنے کے لیے یا ٹورڈز دی اٹینمنٹ آف فائنل ٹارگٹ ضروری تصور کی جاتی ہیں۔ اینڈ کیپٹل ایکسپینڈیچر، انہی میں سے پیسہ بچا کے ہم اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی مد میں بھی ادا کرتے ہیں اور فردر آپ اس کو پلو بیک یعنی ری انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ہی کمپنی کے اندر کیپٹل ایکسپینڈیچرز کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ایٹ لاسٹ میں آپ کے سامنے ایک ماسٹر بجٹ کا اوور ویو رکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر دونوں قسم کے جو بجٹ
کی جو کائنڈز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں ماسٹر بجٹ میں، اس کی وضاحت ہے۔ ان کا لیول بھی میں نے بنا دیا ہے کہ فرسٹ لیول جو ہے آپ کا آپریٹنگ بجٹس کا ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ بجٹ شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ ٹیئر جو ہے جو کہ فائنینشیل بجٹ کی، ان کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جب ماسٹر بجٹ پریپیئر کیا جاتا ہے تو سب سے بنیادی یا پیرنٹ ایکٹیویٹی یا پیرنٹ بجٹ کے طور پہ ہم سیل بجٹ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سیل بجٹ ہی ہمارے لیے آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کا تعین کرتا ہے کہ ہمارے ریسیویبلز کتنے ہوں گے، ہمارے پیبلز کتنے ہوں گے اور ہماری پریفرڈ ایکٹیویٹی لیول کیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو بجٹ بنتا ہے وہ پروڈکشن بجٹ ہے، یعنی پروڈکشن بجٹ سیل ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم بناتے ہیں کہ اتنی ہی چیزیں بنائیں گے جو ہمارے سیل کے ٹارگٹس کو کور کر سکیں۔ اور جب پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو پروڈکشن کو اسسٹ کرنے کے لیے 3 لازمی بجٹ تصور کیے جاتے ہیں، یعنی مٹیریل کنزمپشن بجٹ ہے، یعنی مٹیریل کاسٹ بجٹ ہے، ڈائریکٹ لیبر بجٹ ہے اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بجٹ۔ اس کے اندر دونوں قسم کے گوشوارے تیار ہوتے ہیں، یعنی فکس اوور ہیڈز اینڈ ویریبل اوور ہیڈز۔ تو یہ جو پہلے 5 بجٹس ہیں ان کو ہم آپریٹنگ بجٹ کا نام دیتے ہیں، کہ جس کے اندر سیلز بجٹ، پروڈکشن بجٹ، ڈائریکٹ مٹیریل بجٹ، ڈائریکٹ لیبر بجٹ اور مینوفیکچرنگ اوور ہیڈز بجٹ ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے فائنینشیل بجٹ، کہ جو فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان آپریشنز کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کے پاس سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایکسپینس بجٹ ہوتا ہے، جو یہ اینول بنیادوں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپریٹنگ نوعیت کی ہوتی ہے اور ہماری سیل کی جو پرفارمنس ہے اس کو اسسٹ کرتی ہے۔ نمبر 2 بجٹڈ انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں، یعنی جب ہماری آپریٹنگ ایکٹیویٹیز مکمل ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی اپنی مینوفیکچرنگ یا ہم نے آپریٹنگ بجٹس بنا لیے ہوتے ہیں، اس میں سے جب آپریٹنگ ایکسپنسز کا شیڈول مائنس ہوتا ہے تو ہماری انکم سٹیٹمنٹ کے ایسٹیمیٹس جو ہیں ایٹ لیسٹ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ انکم سٹیٹمنٹ کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں تو یہ 3 اور انکم جسٹیفائی ہو جاتی ہے، تو یہ ہماری 3 قسم کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرنے میں یا سپلیمنٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، جس کے اندر کہ جیسا سب سے لوور لیول پہ دیکھیں جہاں پہ میں نے فائنینشیل بجٹس لکھا ہوا ہے، یہیں انکم ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کیپٹل ایکسپینڈیچر کتنے کرنے ہیں، کتنا فنڈ اس کے لیے الوکیٹ کرنا ہے۔ ہمارا کیش بجٹ بھی اس کے مطابق ترتیب پاتا ہے کہ جب انکم کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پیسہ وصول کر لیا ہے، کتنا لینے والا ہے، کہاں سے لینا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور لاسٹ ہوگا بجٹڈ بیلنس شیٹ، جہاں پہ ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ ہمارے اس خاص لیول پہ رہتے ہوئے، ڈیٹ پہ رہتے ہوئے ایسٹس کتنے ہیں، لائبلٹیز کتنی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو کہ پریلیمنری ڈسکشن پہ تھا کہ بجٹ کیا ہوتے ہیں، بجٹری پروسیس کیسے کہتے ہیں، اسی طرح ہم نے رسپانسبلٹی کاؤنٹنگ کی بات کی، سیلف امپوزڈ بجٹ کو ڈسکس کیا اور ایٹ لاسٹ ہم نے ماسٹر بجٹ اور اس کے ایلیمنٹس کی وضاحت کی۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ نئے لیکچر نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔